السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرکبات کس کو کہتے ہیں۔ مرکبات کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید۔ مرکب جو لفظ ہوتا ہے، مرکب کا مطلب ہے کہ ایک، دو یا دو سے زیادہ الفاظ ایک ہی سنٹنس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ سمجھیں کہ یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی اسم خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، جب کہیں اکیلا لکھا ہو، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اکیلا ہو تو وہ مفرد ہوتا ہے عربک میں، اور جب اس کے ساتھ کوئی اور بھی لفظ ہو تو وہ مرکب بن جاتا ہے، یعنی کہ دو لفظ ہوں یا دو سے زیادہ ہوں ایک ہی سنٹینس میں تو وہ مرکب کہلائے گا۔ اب آگے مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید ہے یعنی کہ ایسا مرکب جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے سننے کے بعد، اور ایک مرکب غیر مفید ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اب مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب، یعنی کہ مفرد اور مفرد جب لفظ آپس میں ملتے ہیں تو ایک مرکب بن جاتا ہے۔ اب وہ مرکب کون سا بنتا ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ تو مفرد الفاظ کی یہ مثالیں ہیں، فی، مسجد، جاء، یہ الگ الگ لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ مفرد ہیں، اکیلے اکیلے ہیں۔ جبکہ مرکب الفاظ یہ دیکھیں، جاء زید، یہ ایک سنٹینس ہے اور یہ سنٹینس دو الفاظ کے ساتھ مل کر بنا ہے۔ تو مرکب کون سا لفظ ہوتا ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنے، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو یہ مرکب کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ اب مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرکب ہوتا ہے مفید، ایک ہوتا ہے غیر مفید۔ جو مرکب مفید ہوتا ہے جس طرح یہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، مرکب مفید میں جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے تو پھر سننے والے کو اس سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی بات سمجھ آتی ہے۔ ایسا مرکب کہ جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد کوئی بات سمجھ آ جائے یا کسی قسم کا کوئی فائدہ دے تو اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ جیسے یہ ایک کتاب ہے، یہ میکنگ سینس دس سینٹینس، یہ جو سینٹینس ہے یہ یعنی کہ سینس کریٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک مرکب ہے۔ لڑکا نیک ہے، لڑکا نیک ہے، یعنی کہ اس سینٹینس میں ہمیں خبر مل رہی ہے کہ لڑکا نیک ہے، پورا جملہ سمجھ آ رہا ہے۔ جبکہ مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے اس میں بات ادھوری ہوتی ہے، پوری نہیں ہوتی۔ جیسے وہ کتاب، کون سی کتاب، کیا کرنا اس کتاب کا کوئی پتہ نہیں، لہٰذا یہ غیر مفید ہے، مکمل فائدہ نہیں دے رہا۔ یہ لڑکا، اب اس لڑکے کو کیا کرنا ہے، یہ لڑکا کیا، لڑکے کو کوئی آگے اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ غیر مفید ہے۔ اگر مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور جملے کی دو قسمیں ہیں۔ یہ جو مرکب مفید اور غیر مفید ہیں ان کی آگے قسمیں بھی ہیں۔ مرکب مفید کی دو قسمیں آگے بن جاتی ہیں اور مرکب غیر مفید کی آگے چار قسمیں بنتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ ون بائی ون ان کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو مرکب مفید کو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں، یعنی جملہ۔ مرکب مفید کو دوسرے لفظوں میں in other words we can say that this is a جملہ sentence. so مرکب مفید is a sentence. so اس کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے جملہ اسمیہ اور دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ یعنی کہ نامینل سنٹینس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح یہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ مثلا اللہ غنی، اس جملے میں آپ دیکھیں کہ جو سنٹینس ہے وہ لفظ اللہ سے شروع ہو رہا ہے، اور لفظ اللہ از اسم آف اللہ، سو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، سو دس از جملہ اسمیہ۔ سو رسول اللہ، اللہ کے رسول، سو رسول سے یہ شروع ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے، تو رسول کیا ہے، اسم ہے، سو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، ویری سمپل، مثلا رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا۔ رضیہ یہ ورب ہے اور پاسٹ ٹینس ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جعل الارض قرارا، اس نے زمین کو بنایا قرار کی جگہ، تو جعل فعل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ اب قرآن پاک میں جو بھی جملہ شروع ہو اسم سے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، نامینل سنٹینس ہے، اور جو فعل سے شروع ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وربل سنٹینس ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ تو مرکب غیر مفید کی آگے جو ہے وہ چار اقسام بن جاتی ہیں۔ مرکب مفید کی ہم نے دو اقسام پڑھی، جملہ اسمیہ اور فعلیہ، اور مرکب غیر مفید کی چار اقسام ہیں۔ نمبر ایک، مرکب توصیفی جس میں صفت بیان کی گئی ہو۔ دوسری قسم مرکب اضافی جس میں ایک قسم کی دوسری کی طرف نسبت ہو۔ تیسری قسم مرکب اشاری جس میں ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے دوسرا مشار الیہ ہوتا ہے۔ چوتھی قسم مرکب جاری جس میں حرف جار
اور مجرور اسم ہوتا ہے. تو یہ 4 قسمیں مرکب غیر مفید کی ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی جو ہے وہ نیکسٹ لیسن میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ 1 بائی 1. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.